Please keep moving. There might be some other brothers coming late, so please keep moving. And Muhammad wa ali Muhammad salawat. وقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله. حضرات میرے عزیزو، آج عاشور کا دن ہے. آج کا دن مصیبت عظما کا دن ہے. آج وہ دن ہے جس میں پوری کائنات نے فرزند زہرا کے کا ماتم پر بساط ماتم بچھایا ہے. آج کا دن فرشتہ حق آسمانوں پر فرزند زہرا کی مصیبت میں آنسو بہا رہے ہیں. آج کا دن مصیبت کا دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے زہرا اقدس نے جنت کو چھوڑ کر میدان کربلا میں آ کر اپنے عزیز کا ماتم پر بیٹھی ہوئی ہے. آج جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی رونے کا دن ہے، گریہ و بکا کا دن ہے، حزن و اندوہ کا دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے نانا نے بہشت کو چھوڑ کر سرزمین کربلا میں شہیدوں کا خون جمع کر رہا ہے. چنانچہ ام سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ
نقل کرتی ہے جب رسول دنیا سے گئے تو اس وقت مجھے پیغمبر نے مٹی دی تھی کربلا کی، اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ مٹی لال ہو جائے گی تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ نقل کر رہی ہے جب فرزند رسول قافلے کربلا لے کر سرزمین عراق کی طرف روانہ ہو گئے، ہم وقت میں اس بوتل کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں خاک کربلا کو رکھا گیا تھا، جس میں خاک کربلا کو رکھا گیا تھا۔ جب عاشور کا دن آیا، محرم کا 10واں دن آیا، وصیت رسول کے مطابق میں بار بار اس بوتل کی طرف دیکھ رہی تھی اور آ کر اپنی جگہ میں بیٹھتی تھی اور دل بےچین ہو کر پھر اٹھ کر اس بوتل کی طرف میں جا رہی تھی تو دیکھ رہی تھی خاک کربلا اپنے جوہر کے ساتھ ہے، اپنے جوہر کے ساتھ ہے، کوئی رنگ بدلا نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح میں دیکھتی رہی، بلا گھر تھک گئی۔ ام سلمہ کہتی ہے میں تھکنے لگی، تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے بستر پر لیٹ گئی، کچھ تھوڑی سی نیند آ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ آئے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے، سر پر امامہ نہیں ہے، اور محاسن مبارک پر خاک کربلا پڑی ہوئی ہے، پورے بدن پر گرد و غبار بسا ہوا ہے، اور ذوالفقار مبارک پریشان ہے۔ عالم خواب میں دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کس حال میں آئے ہوئے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا ام سلمہ صبح سے عصر تک کربلا میں تھا، صبح سے عصر تک کربلا میں تھا، شہیدان کربلا کا خون جمع کر رہا تھا، جو اب پرسہ دینے آیا ہوں، نواسے کا پرسہ دینے آیا ہوں، نواسے کی سنانی دینے آیا ہوں۔ رسول نے یہ فرمایا، خواب سے بیدار ہو گئی، جلدی جا کر جب بوتل کو دیکھا، خاک کربلا خون میں بدل گئی تھی، خاک کربلا خون میں بدل گئی تھی۔ آج پوری کائنات حسین پر رو رہی ہے، فرات کی مچھلیاں باہر نکل گئی ہیں، فرات کی مچھلیاں باہر نکل گئی ہے، صحرائے اقدس بیان کر رہی ہے حسین کی مصیبت ہے، مصیبت عظما کا دن ہے۔ عزادارو، میرے بزرگوں، آپ آج آئے ہیں صحرائے اقدس کو پرسہ دینے کے لیے، آپ آئے ہیں ان ہستیوں کو جو رونے کا حق تھا،
رو لینے نہیں دیا ہے، ان کے بدلے میں رونے کے لیے آئے ہیں آپ، ان کے بدلے میں گریا و بکا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے بہت احسان رکھا ہے اسلام پر اور ہم پر۔ یہ حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتا ہے ہمارے رسول افضل الانبیاء والمرسلین ہے۔ خداوند عالم نے تمام رسولوں پر افضل قرار دے کر بھیجا، اور یہ اس کا بیان ہے۔ اور افضل بنانے کا معنی یہ ہے 1,23,099 نبیوں کی تمام صفات بھی آپ میں ہے، اور ان کے علاوہ مزید فضائل و مناقب بھی آپ میں ہو، یعنی وہ تمام صفات جو انبیاء میں ہیں سب کے سب وہ ہمارے نبی میں بھی ہونے چاہیے۔ اگر ایک صفات کسی ایک پیغمبر میں موجود ہو اور ہمارے پیغمبر میں موجود نہ ہو تو وہ افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ افضل الانبیاء ہونے کا تقاضا یہ ہے جو معجزات تمام انبیاء کو دیے گئے، جو فضائل اور صفات تمام انبیاء میں موجود ہو، وہ سارے فضائل، وہ سارے صفات ہمارے پیغمبر میں ہونے چاہیے۔ تو لہذا ہم یہ کہتا ہے، ہم انبیاء ما سبق کو دیکھتے ہیں، 1,23,000 انبیاء میں سے کچھ ایسے نبیوں بھی گئے جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے، جو مقام شہادت پر پہنچ گئے ہیں، جیسا یحییٰ پیغمبر ہے، شہید ہو گئے ہیں، ادریس پیغمبر ہے، شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ شہادت کا مقام ایک بلند مقام ہے، ایک بلند مقام ہے، تو ہمارے رسول میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے رسول میں شہادت کا مقام نہیں پایا جاتا ہے، شہید نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس صفت فضیلت کا بھی، اس صفت شہادت سے بھی نوازنے کے لیے اللہ کا عالم نے ہمارے رسول کو 2 نواسے عطا کیے، ہمارے رسول کو 2 نواسے عطا کیے، اور ان 2 ہستیوں کی شہادت، ایک کی شہادت خفی ہوئی ہے، شہادت سری ہوئی ہے، اور دوسری کی شہادت جہری ہے۔ حسن مجتبیٰ کی شہادت سری ہے، جو زہر دغا سے آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور زہر سے آپ کو شہید کیا گیا، یہ شہادت سری ہے۔ اور آپ کے چھوٹے نواسے اموی حکومت نے گرفتار کر کے سرزمین کربلا میں تلواروں اور نیزوں سے آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ حسین کی شہادت جہری ہے، اور ان کی شہادت خداوند عالم نے رسول کی شہادت قرار دی ہے۔ ان کی شہادت خدا نے ہمارے رسول کی شہادت قرار دی، تاکہ ہمارے رسول میں کوئی صفت کی کمی نہ ہو،
اب کہنا یہ ہے جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ حسین کا ماتم کیوں مناتے ہیں، تو کیا حسین کا ماتم ہم کیوں مناتے ہیں؟ ارے ہم مناتے ہیں، رسول کی شہادت مناتے ہیں، رسول کی شہادت مناتے ہیں۔ آؤ تم حسین کی شہادت مناؤ، ہم رسول کی وفات منائیں گے۔ کیا رسول کی وفات منانا زیادہ مہم ہے یا رسول کی شہادت منانا زیادہ مہم ہے؟ اس لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب حسین مجھ سے ہے، یہ ممکن ہے، آپ کی بیٹی زہرا کا فرزند ہے، آپ کی بیٹی زہرا کا فرزند ہے، تو حسین محمد سے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد حسین سے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن حسین محمد سے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس لیے آیت دلالت کر رہی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ رسالت کی زندگی، رسالت کی حیات، رسالت کی بقا، رسالت کا وجود، رسالت کا ہدف دین ہے۔ دین باقی ہے، نبوت باقی ہے، دین باقی ہے، رسالت باقی ہے، دین باقی ہے، وہی کا تقاضا باقی ہے۔ اس لیے یہ آپ کو میں ایک ادبی مثال پیش کرتا ہوں۔ ملت ابراہیم ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ، یعنی جس کی طرف کسی چیز کو اضافہ کیا جاتا ہے وہ مضاف ہوتی ہے، اور جس کی طرف اضافہ ہو چکا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یعنی میری کتاب، کتاب مضاف ہے، میری مضاف الیہ ہے۔ آپ نے کتاب کو اپنی طرف اضافہ کیا ہے۔ ملت ابراہیم یہ شرط ہے، مضاف و مضاف الیہ میں ایک مسئلہ ادبی ہے کہ وہاں پر اگر مضاف الیہ کا جز ہو، اگر مضاف الیہ کا جز ہو تو وہاں پر قواعد عربی کے کچھ مسائل ہیں، ہم ان کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم آگے نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر ملت اضافہ ہوا ہے ابراہیم کی طرف۔ ملت ہے دین، اور دین جزء رسالت ہے، دین جزء حیات رسالت ہے۔ تو لہذا ہر نبی کا دین، ہر نبی کا جز ہے، ہر نبی کا مکتب، ہر نبی کا جز ہے۔ جز باقی ہے تو کل باقی رہتا ہے، اگر جز نہ ہو تو کل کا خاتمہ ہوتا ہے، کل کی حیات ختم ہو جاتی ہے، کل کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نبی کا جز دین ہے۔ آج حسین باعث ہوئے کہ آپ کا دین باقی رہے، آپ کا دین باقی رہے، آپ کا وجود کی بقا کے لیے حسین باعث رہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین نے میرے نواسے ہیں کہ وہ مجھے بقا دے دیا ہے قیامت تک۔ آج حسین نے رسول کو حیات بخشا ہے، رسول کو حیات بخشی ہے، رسول کو زندہ رکھا ہے، رسول کو باقی رکھا ہے۔ رسول کی حیات باقی رہنے کا حسین سبب بنا ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ یہ روایت کس سے میں نقل کرتا ہوں؟ اس سے نقل کرتا ہوں ابو ہریرہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، اگر جھوٹ بولتا ہوں
تو میری یہ آنکھیں اندھی ہو جائے. میں اپنے کانوں سے سنا ہوں, اگر یہ میں جھوٹ بولتا ہوں میرے کانے بہرے بن جائے. اور میں اپنی زبان سے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولتا ہوں کہ میری زبان خدا کاٹ دے. رسول نے حسین کو بلند کیا, رسول نے حسین کو بلند کیا, حسین کو بلند کیا, اور بلند کر کے ایک ہاتھ آپ نے حسین کے ٹھڈی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ حسین کے سر کے پچھلے حصے پہ رکھا اور آپ نے حسین کو بلند کیا. ابو ہریرہ کہتا ہے حسین کو بلند کیا. رکھتے بکتے یہ عبارت ہے میری آنکھوں کا نور اور میرے نور نظر. حسین چڑھو آؤ اوپر آیا حسین, اور حسین کو اوپر آیا حسین, اور رسول نے حسین کا چہرہ چوما اور چوم کر کہا, خدا کی طرف رخ کیا اور فرمایا بار الہ اللہم انی احب حسینا فاحبہ. اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں, تو بھی اس سے محبت رکھ. اللہم احب من احب حسینا. میرے اللہ, ابو ہریرہ کی روایت ہے, وہ قسم کے ساتھ کہتا ہے اللہ محبت رکھ تو اس سے جس نے حسین سے محبت رکھی. آگے بڑھ کر رسول فرماتا ہے اللہم احب من احب حسینا. میرے اللہ محبت کر اس سے جس نے محبت رکھی, اس نے محبت رکھی ہے میرے حسین سے. حسین کا اتنا مقام ہے, محبت رکھ اس سے, اس انسان سے جس نے محبت رکھی, اس آدمی سے اس نے میرے حسین سے محبت رکھی ہے, اس سے محبت رکھ. اللہم اغضب من اغضب حسین. میرا اللہ تو غضب فرما, تو ناراض ہو جا اس سے جس نے میرے حسین کو ناراض کیا ہے, جس نے میرے حسین کو ناراض کیا. یہ حسین کا مقام اتنا مقام ہے, خدا راضی نہیں تو حسین ناراض ہو جائے, رسول راضی نہیں تو حسین ناراض ہو جائے. ارے ایک دن کا قضیہ نقل کرتا ہوں کیونکہ یہ آج کا دن میرے آقا حسین سے تعلق ہے, میرا آقا حسین سے تعلق رکھتا ہے. آپ کے بلکہ سنے بھی ہوں گے, دونوں نے تحریر کی, کتابت کی. حسین نے کہا میری کتابت اچھی ہے, حسن نے کہا میری کتابت اچھی ہے. دونوں کا تنازع ہوا تو دونوں گئے اپنے نانا کے پاس فیصلہ لینے کے لیے. دونوں نے اپنی کتابت دکھائی. حسن نے کہا نانا جان میری کتابت اچھی ہے, حسین نے کہا نانا جان دیکھو میری کتابت اچھی ہے. اب رسول کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, رسول کوئی فیصلہ نہیں کیا اور فرمایا جاؤ اپنا بابا علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ, وہ تمہارا فیصلہ کرے گا. دونوں آ رہے ہیں, باپ کے پاس آ رہے ہیں, علی مرتضیٰ کے پاس آ رہے ہیں. دونوں اپنی کتابت دکھا رہے ہیں. علی فرماتے ہیں اے میرے نور ناظرو, اے میرے نور نظر جاؤ, یہ فیصلہ میں نہیں کروں گا. اپنی ماں کے پاس جاؤ, زہرا اقدس کے پاس جاؤ, وہ فیصلہ کرے گی. جب دونوں آتے ہیں مادر گرامی کے پاس آتے ہیں اور دونوں اپنی کتابت دکھاتے ہیں. مادر گرامی, حسن کہتا ہے مادر گرامی یہ میری کتابت اچھی ہے. حسین کہتا ہے اے مادر جان میری کتابت اچھی ہے. جب زہرا اقدس نے دیکھا دونوں کی کتابت اچھی ہے, دونوں کی کتابت خوبصورت ہے, ایک کو ایک پر فضیلت نہیں دے سکی, تو زہرا اقدس نے یہ فیصلہ کر لیا دیکھو یہ میرا گردن بند ہے, اس میں 7 دانے موتیوں کا 7 دانہ ہے,
جس نے زیادہ چن لیا اسی کی کتابت جو ہے اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنا گردن بند کھولا اور موتیوں کو بکھیر دیا۔ دونوں شہزادے موتیوں کو چننے میں لگے، ایک نے تین اٹھائے تو ساتواں موتی رہا۔ اللہ تعالی نے امیر وحی جبریل کو کہا، جاؤ جبریل، اب نہ حسین اور حسن ناراض ہو جائیں گے، جاؤ اس موتی کو دو ٹکڑا کرو۔ جبریل آتا ہے، موتی کو دو ٹکڑا کرتا ہے، ایک حصہ حسن اٹھاتا ہے، ایک حصہ حسین اٹھاتے ہیں۔ حسین وہ ہستی ہے، حسین وہ ہستی ہے جس کا مقام خداوند عالم نے کربلا کو حسین کے ذریعے کربلا کو کعبہ پر فضیلت دی ہے، کربلا کو بیت المعمور پر فضیلت دی ہے۔ میرے عزیزوں، جب کربلا میں حسین آنے تھے تو کعبہ نے فخر کیا، جب قبلہ بنایا دیا، فخر کیا مجھ جیسا کون ہوتا ہے، میں وہ ہوں جو دنیا کے لیے اللہ تعالی نے مجھے قبلہ بنایا ہے، میں وہ ہوں خداوند عالم نے انسانوں کا مطاف بنایا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، مشرق سے آتے ہیں، مغرب سے آتے ہیں، جنوب سے آتے ہیں، شمال سے آتے ہیں، میرا کعبہ اور کعبہ کہتا ہے میرا طواف کرتے ہیں، میں وہ ہوں۔ خداوند عالم نے امن و امان کی جگہ مجھ کو قرار دیا ہے، امان گاہ قرار دیا ہے، امان گاہ قرار دیا ہے۔ جب یہ فخر کرنے لگا کعبہ نے، خداوند عالم نے وہی جبریل امین کو کہا، جاؤ کعبہ کو کہو فخر نہیں کرنا، ہم نے تجھ سے ایک افضل زمین کو خلق کیا ہے، ایک افضل زمین کو خلق کیا ہے۔ وہ زمین وہ ہے، اگر کسی نے اس زمین کی تربت پر نماز پڑھی تو سات حجابات کو چیر کر وہ نماز ہماری درگاہ میں آ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں دفن ہو جائے، ہم نے ہر مدفون اور ہر مقبول اور ہر وہ انسان جو قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے لیے نکیر و منکر کا سوال مقرر کیا ہے ہم نے، لیکن اس سرزمین میں جو دفن ہوگا اس سے ہم نے نکیر منکر کا سوال ختم کر دیا ہے۔ جو اس زمین میں جو دفن ہوگا قیامت کے دن کسی حساب و کتاب کے بغیر ساتھ اس زمین کو اٹھا کر ہمیں جنت میں لے جانا ہے۔ وہ زمین ہے جو خاک بہشت سے اس زمین کی خاک بہتر ہے۔ تو اس نے کعبہ نے جب یہ مکالمہ سنا، درخواست کی بار الہ، وہ کون سا قطعہ زمین ہے، وہ کون سا ٹکڑا زمین کا ہے جو اتنی فضیلت تو نے عطا کی ہے، جو اتنی فضیلت تو نے عطا کی ہے۔ تو خدا نے ارشاد کیا، دیکھو وہی بقعۃ ارض کربلا، اور وہ سرزمین کربلا کی زمین ہے۔ تو کعبہ نے کہا اس کی کیا خصوصیت ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ اتنی فضیلت دی گئی ہے؟ خدا نے کہا وہ زمین ہے جس میں میرے محبوب، میرے رسول کے نواسے حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے میں نے اس زمین کو فضیلت عنایت کی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہتے ہیں اصفہان میں ایک فرنگستان کا عالم آیا، اس نے مناظرہ شروع کر دیا کہ تم لوگوں کی کیا دلیل ہے، مسلمانوں کی کیا دلیل ہے کہ رسول تمہارے محمد بن عبداللہ تمہارے اللہ کے آخری رسول ہے، تم لوگوں کی دلیل کیا ہے، تم لوگ کیا استدلال کرتے ہیں؟ تو اس نے یہ دعویٰ کیا، میں وہ ہوں جو تمہارے گھروں میں جو ہو رہا ہے ان پر مجھے علم ہے، تم نے اپنے بال بچوں کے ساتھ جو سلوک کر کے آئے ہیں اس کا مجھے علم ہے، تم لوگ جو اپنے گھروں میں جو کھانا کھا کے آئے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے، جو رکھ کے آئے ہو اس کا بھی مجھے علم ہے،
اور میں آنے والے حالات پر بھی علم رکھتا ہوں. میں اتنا بڑا عالم ہوں. تم مسلمانوں سے استدلال چاہتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ خاتم الانبیاء ہے کہ کیا استدلال ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ عالم دین ہمارے عالم دین نے کہا تم اتنا بیوقوف ہو کہ پھر ہندوستان والوں نے کوئی ذہین آدمی نہیں ملا کہ جو تم کو بھیجا ہے. نے کہا میں اتنا بڑا عالم ہوں جو آلات ارسطو کے ذریعے افلاک کا علم حاصل کر سکتا ہوں. مجھے اتنا علم ہے, بتاؤ. تو اس عالم دین نے اپنے جیب سے ایک سجدگاہ کو نکال کے کہا بس بتاؤ یہ کیا چیز ہے, بتاؤ یہ کیا چیز ہے. تو اس فرنگستان کا عالم کا رنگ متغیر ہوا, درد ہوا, کانپنے لگا اور کہا ہاتھ میں کیا ہے جانتا ہوں لیکن بتا نہیں سکتا ہوں. بس کیوں نہیں بتا سکتے ہو, بتاؤ کیا ہے. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں, آپ تو دنیا میں ہیں لیکن ہاتھ میں جنت کی خاک نظر آتی ہے, لیکن ہاتھ میں جنت کی خاک نظر آتی ہے. میں پریشان ہوں, آپ دنیا میں ہوتے ہوئے خاک بہشت کو تم نے کس طرح حاصل کیا ہے. وہ فرنگستان کا عالم کہتا ہے یہ حسین کا مقام ہے جو سرزمین کربلا کو یہ فضیلت مل گئی ہے. غرور ٹوٹ گیا, کوئی مرتبہ نہیں ملا, جفا کے بعد بھی کچھ حاصل ہے, جفا نہیں ملا. سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ یہ سر جھکا ہوا نہ ملا. جب حسین آئے سرزمین کربلا میں فرمایا الا دعی ابن الدعی الا یخیرنی الدعی ابن الدعی بین السلت والذلت, بین السلت والذلت. آپ نے فرمایا ہائے افسوس حرامزادہ کا بیٹا, حرامزادے کا حرامزادہ. یہ ترجمہ لفظ یہ ہے الا الدعی ابن الدعی, حرامزادہ کا حرامزادہ مجھے کہتا ہے, دو راہیں دکھاتا ہے, بین السلت والذلت, کہتا ہے فرزند رسول یا تو بیعت کرو یا تو تلوار اٹھانا پڑے گا, بین السلت یا جنگ کہتا ہے, یا جنگ کرو ہمارے ساتھ یا ذلت و خواری کو برداشت کر کے یزید کی بیعت کرو. یہ ہمیں بتاتا ہے ہاتھ منت اللہ. ہائے کاش حسین ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہے. لا یبایع مثلی مثل یزیدہ شارب الخمر اللائب بالقردۃ والخنازیر, اللائب بالقردۃ والخنازیر. مجھ جیسے حسین نے یہاں کلمہ ایسا ارشاد فرمایا ہے, نہیں فرمایا ہے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا ہے, یہ نہیں کہا ہے, اصول پیش کیا ہے. لا یبایع مثلی مثل یزید شارب الخمر اللائب بالقردۃ والخنازیر. مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا ہے, مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہا ہے. وہ یزید شارب الخمر جو شراب پی رہا ہے, وہ یزید جو نیچوں بندروں کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے, ارے اس کی بیعت اور حسین اس کی بیعت کرے. ہے ہاتھ منت اللہ, حسین ذلت کو برداشت نہیں کرتا ہے. حسین آیا ہے دین مبین کو کربلا کی زمین میں دین کی جڑوں کو گاڑوں گا اور یہاں سے پوری کائنات میں دین کو پھیلا دوں گا, لیکن یزید کی بیعت نہیں کروں گا, یزید کی بیعت نہیں کروں گا. اللہ اللہ ای دم فی کربلا سفکت. یہ شاعر کہتا ہے اللہ اللہ, بہت تعجب ہے
اس سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ ایو دمن فی کربلا سفکا، کتنا عظیم خون تھا، وہ کتنا بڑا خون تھا جو سرزمین کربلا میں بہایا گیا، جو سرزمین کربلا میں بہایا گیا۔ لم یجر فی الارض، وہ زمین حسین کا وہ خون اتنا عظیم تھا، اتنا عظیم تھا کہ لم یجر فی الارض، حسین کا خون ارے عاشورہ تک فلک حرکت میں تھا، عاشورہ تک فلک حرکت میں تھا۔ جب نوجوان کا خون بہ گیا فلک حرکت میں تھا، بھائی عباس کا خون بہنے لگا تو فلک حرکت میں تھا۔ ارے اور محمد کا خون بہا فلک حرکت میں تھا، اپنے حرکت طبیعی پر تھا، لیکن ایک خون ایسا بہایا گیا لم یجر فی الارض، وہ خون سرزمین کربلا میں نہیں بہایا گیا۔ حتی اوقف الفلک، یہاں تک کہ فلک کو اس خون نے حرکت سے روک دیا، ادھر خون بہنے لگا، اوپر آسمان میں افلاک حرکت سے بعد آئے، حرکت سے بعد آئے۔ وَكَمْ خُيُولٍ يَوْمَ الطُّفُوفِ عُزِّتَتْ، اور کتنے بے رحم گھوڑوں کو زمین کربلا میں دوڑائے گئے، بے رحم گھوڑے دوڑائے گئے علی حریم رسول اللہ، پیغمبر کے حریم پر، پیغمبر کی اولاد پر دوڑائے گئے۔ وَكَمْ خُيُولٍ يَوْمَ الطُّفُوفِ عُزِّتَتْ علی حریم رسول اللہ فَانْتَهَكَ، اور اتنا ظلم آج حسین دیکھتے ہیں گھر پورا خالی ہو رہا ہے، گھر پورا خالی ہے، عصر کا وقت ہے۔ میرے عزیزوں، عزاداروں، حسین نے دیکھا فنظر یمینا و شمالا، بائیں طرف دائیں طرف نظر کی، فلم یرى احدا، ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ عباس کی جگہ خالی ہے، علی اکبر کی جگہ خالی ہے، قاسم کی جگہ خالی ہے، ارے اصغر کا گہوارہ تک خالی ہے، کوئی ماتھی میں وہ نہیں ہے۔ آپ نے رسول کا عمامہ پہنا، آپ نے رسول کا عمامہ پہنا، رسول کی ذرا پہنی، آپ نے علی مرتضیٰ کی ذوالفقار اٹھائی، بلند کی، در خیمے پر آیا، بہن زینب ذوالجلال کو میرے پاس آئے گا۔ جب یہ کہنا تھا زینب خاتون نے ذوالجلال پیش کیا، آپ گھوڑے پر سوار ہو گئے، جب گھوڑے پر سوار ہونا تھا، پیچھے آگے جا رہے تھے تو اتنے میں دیکھا ایک ضعیف اور دھیمی سی آواز گلے و بکا کے ساتھ آ رہی ہے۔ دیکھا، مڑ کر دیکھا، ام المصائب زینب پیچھے سے آ رہی ہے، یبن اخی یبن ام مہرن، اے ماں کے بیٹے ذرا صبر کرو۔ حسین نے گھوڑا روکا، زینب آ گئی، بھائی سے ملنے کو آ گئی، کہا بے بھائی ذرا ذوالجلال سے اترو۔ جب ذوالجلال سے بھائی اترنا تھا، زینب نے کہا بھیا ذرا گلا کو بلند کرو۔ جب حسین نے گلا بلند کیا، زینب نے حسین بھائی کے گلا پر بوسہ کیا، بھائی کے گلا پر بوسہ کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ اے ماں زہرا، میں نے آپ کی وصیت ادا کی، جب زینب نے یہ کہا، زادارو، مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب نزدیک ہو جاؤ، جب بہن زینب نزدیک ہو گئی، حسین نے بہن کا باتوں پر چوما، بہن کے باتوں پر چوما۔ حسین مدینہ کی طرف رخ
ادا کی، آپ کی وصیت میں نے بھی ادا کی۔ عزادارو حسین یکم تنہا ہے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے میں دنیا میں کوئی ایسا شجاعت قلعے کو نہیں دیکھوں گا جس کے احباب و انصار قتل ہو گئے ہو، جس کی عورت قتل ہو گئی ہو، جس کے نوجوان بیٹا سامنے قتل ہوا ہو، اور اس کے باوجود دل اتنا پختہ تھا حسین کا، اتنا پختہ تھا جب سرزمین کربلا کی طرف آ رہے تھے تو مسکراتے ہوئے آ رہے تھے، مسکراتے ہوئے آ رہے تھے۔ ارے عزادارو، مرد کے لیے برابری کی ضرورت ہے۔ حسین خطاب کیا کوفیوں سے، اے کوفیوں، تم نے میری اولاد کو ختم کر دیا ہے، تم نے میرے انصار کو قتل کر دیا ہے، تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ خیموں میں سیدانیوں، بیٹیوں، عورتوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ چھوڑ دو مجھے، اپنے بچوں کو مدینہ لے جاؤں، قیامت کے دن محاسبہ بھی نہیں کروں گا، قیامت کے دن عدالت کا تم کو پیش بھی نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنی چھوٹے بچوں کو لے جا کر مدینہ جاؤں، مجھے چھوڑ دو۔ تو حکم ملا، جواب ملا، حسین آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، بیعت کرو یا تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، جب یہ جواب ملا تو آپ نے فرمایا چلو 3 حاجتوں میں سے ایک حاجت عرب کا دستور ہے، میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ایک کو قبول کرو۔ پہلی درخواست یہ ہے، مجھے چھوڑ دو، ہند جاؤں گا، ہندوستان جاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، کہ تمہارے ساتھ لڑنے کی کوئی فرصت نہیں ہے، اپنے بہن اپنی بچوں کو لے جا کر ہند جاؤں گا۔ مانا نہیں، آپ نے ایک اور درخواست پیش کی میرا عزیزو۔ دوسری درخواست یہ تھی، اگر یہ نہیں مانتے ہو نا، 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوا کون پانی پلا دو۔ جب کہا اے حسین پانی بھی نہیں ملے گا، تو حسین نے کہا اگر ایسا ہے نا، ایک ایک ہو کر میرا مقابلہ کرو، ایک ایک ہو کر میرا مقابلہ کرو۔ قبول ہوا، تیسری درخواست قبول ہوئی۔ یزید ابتہی بڑے دشمن اور بڑے بہادر پہلوان تھا، اور آخرین اسلحہ میں مسلح ہو کر آئے۔ کہا اگر وہ من پلنگم، اگر او شیر دلہا دارت، اگر فرزند زہرا شیر ببر ہے تو میں پلنگ ہوں، اب پلنگ و شیر کا تماشا دیکھو، پلنگ و شیر کا تماشا دیکھو۔ ارے عزادارو، یزید ابتہی تو پانی پی کر، پانی سے سیر ہو کر آیا ہے، لیکن میرے مولا 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں۔ آپ قبل جنگ بجنے لگا، لشکر فوج میں خوشی کا نعرہ بلند ہوا۔ ارے ادھر خیمے میں حسین کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں۔ بہن زینب نے ہاتھ بلند کیا، باری الہ میرے بھائی حسین کے نصرت فرما، باری الہ میرے بھائی حسین کی طاقت عباس نے ختم کر دی ہے، اور آنکھوں کی روشنی بیٹے نے ختم کر دی ہے، اپنے اپنی کی طاقت نہیں رکھتا۔ عمر سعد کی طرف سے آیا، آپ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور آیا آخری عمر صاحب نے حکم کیا، یہ حسین شیر کرار حضرت علی کے فرزند ہے، خواجہ بدین العنزہ، یہ علی کے فرزند ہے، یہ شجاعت حیدری کے وارث ہے، ایک ایک ہو جاؤ تو حسین پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے یہ کرو کہ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ میرے عزیزو، 4 فرقے ہو گئے،
پہلے دستے نے پہلے دستوں نے نیزوں پر حملہ کیا، دوسرا دستہ نے تلواروں پر حملہ کیا، تیسرا دستہ نے پتھروں پر حملہ کیا، چوتھا دستہ نے آگ پر حملہ کیا، آگ سے حملہ کیا۔ حسین کی آواز بلند ہو رہی تھی، زینب سن رہی تھی، اچانک دیکھا بھائی کی آواز نہیں آئی، بھائی کی آواز نہیں آئی۔ میرے عزادارو، کسی نے تلوار کا وار کیا، کسی نے نیزہ کا وار کیا، کسی نے پتھر کا وار کیا، کسی نے آگ کا وار کیا۔ حسین خطرگاہ میں اترنا چاہا، گھوڑے نے نہیں اتارا، چاہا بائیں پہلو سے اترے، گھوڑے نے پہلا بلند کیا، دائیں پہلو سے اترے، گھوڑے نے پہلا بلند کیا۔ مولا نے کہا گھوڑا تم نے بھی جرأت کی، حسین کی غربت دیکھ کر اس گھوڑے نے کہا زہرا کے نال پورے بدن پر تیرہائے دشمن پیوست ہے، کس طرح اتاروں؟ تیرہائے دشمن پیوست ہے، کس طرح اتاروں؟ حسین نے کہا جنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ ذوالجلال ارے مٹی سے حسین خلق ہوا ہے، مٹی بھی زیادہ ہے نا، اتارو نا۔ جب یہ کہا تو ذوالجلال نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر پھیلایا، ٹانگوں کو زمین پر پھیلایا، پشت کو جھکا دیا زمین کی طرف۔ حسین آہستہ آہستہ قبرگاہ کی طرف اتر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے جب حسین زمین پر آئے، جب حسین زمین پر آئے، جب لمحوں تک تیروں پر رہے، جب لمحوں تک تیروں پر رہے، حسین ادھر زمین پر اترے، ادھر سدرۃ المنتہا سے جبریل امین آسمان اول میں آئے، ندا در دی علاقت قتل الحسین کربلا۔ اے لوگوں، حسین کربلا میں قتل ہو گئے، الا ذبح الحسین بکربلا۔ لوگوں، حسین فرزند رسول کربلا میں ذبح کیا گیا۔ ادھر جبریل کی آواز بلند، ادھر آسمان میں عرش میں زلزلہ آیا، کربلا کی زمین میں آندیاں چلی، آندیاں چلی، کوفے کی مچھلیوں نے خود کو باہر کر دیا، اجنہ نے فریاد کی، مخلوقات رونے لگی۔ تو یہ مسئلہ تھا، سید سجاد نے زینب خاتون کو کہا پھوپھی زینب کیا حال ہے، خیمے کا پردہ ہٹاؤ۔ جب زینب نے خیمہ کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا نظر آ رہا ہے؟ زینب خاتون نے کہا آئے مدینہ، آئے دیوان کربلا، پوری زمین آندھی ہو گئی ہے، تاریخ ہو گئی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جب یہ کہنا تھا، سید سجاد نے کہا پھوپھی زینب آؤ ذرا مجھے سہارا کرو۔ زینب گئی، زینب گئی، باجی کا سہارا کیا۔ زینب خاتون سید سجاد کی پشت میں رکھ کر سید سجاد کو سہارا دیا۔ امام نے اپنی امامتی انگوش کو کربلا کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ زینب کو کہا پھوپھی جان اب دیکھو کیا دیکھ رہی ہو۔ جب زینب نے دیکھا تو سرزمین کربلا سے اوپر ایک
چاند اوپر جا رہا ہے کہ نبی جہاں سید سجاد قتلگاہ سے ایک چاند آسمان کی طرف جاتا ہے. سید سجاد نے کہا پھوپھی ابا سنا کے نیزے پر بابا کا سر ہے. سنا کے نیزے پر بابا کا سر ہے. جب بابا کا نام زینب سے کوئی کا نام سنا ادارو خواتین حضرات خیمے کو چھوڑ دیا قتلگاہ کی طرف گیا. ارے کنارے قتلگاہ پر زینب حسین کا سر نیزے پر جبریل اوپر سے کربلا کی طرف آ رہے ہیں. حسین کے سر سے آواز آئی بہن زینب خیمے میں جاؤ اور میری ملاقات کوبے کے دربار میں ہوگی. کوبے کے دربار میں ہوگی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الذين ذهب الله عنهم الرجس على البيت وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم الأبدي على أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعده فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صراط حضرات حسین آج شام غریبان ہے. مجھے تقریر کرنی نہیں ہے. کل رات سے آج تک حسین کے ماتم کرتے ہوئے تھک گئے ہیں. اسلام کا دستور کربلا کے کلم کو مسلمانوں نے کھو دیا. اسلام کا دستور یہ ہے جو دنیا سے کوئی مورث جاتا ہے، جو مورث دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ورثہ کو پرسہ دیا جاتا ہے. آپ تھک گئے ہیں، تقریر میں نہیں کرتا ہوں. تقریر کرنے میں دیر لگے گی، آپ بور ہو جائیں گے. ماتم کرنا ہے. آج حسین پر رونا ہے، حسین کے ورثے کو پرسہ دینا ہے. کربلا میں حسین کے بڑے گھر خالی ہوا ہے. کربلا میں مردوں کا خاتمہ ہوا ہے. کربلا میں آج شام غریبہ ہے. اس وقت خیمگاہ میں کسی نے بیٹا کھویا ہے.
کسی نے بائی کھو کر بائی کی ماتم میں بیان کر رہی ہے، کسی نے باپ کو کھو دیا ہے، یتیمی کے عالم میں باپ کی یاد کر رہی ہے، کوئی بستر بیمار پر پڑا ہوا ہے، بھائی کے ماتم میں سوگوار ہے، باپ کے ماتم میں سوگوار ہے، لیکن پرسہ دینے والا کوئی نہیں ہے، دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، عمر صاحب نے اعلان کیا اب حسین کا گوڑا گرفتار کرو، حسین کا گوڑا گرفتار کرو۔ اشقیاء نے حسین کا گوڑا گرفتار کرنے کے لیے گوڑا دلجنا کو گھیر لیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اس بے زبان نے چہرہ بلند کیا، جو بھی نزدیک ہوتا اس کو دان سے پکڑ کر زمین پر مارتا، کسی کو اپنی ران سے مار کر زمین پر گرا دیتا، کسی کو لگت کو کر کے اپنے سے دور کرتا، کوئی نہیں پکڑ سکا، کوئی نہیں پکڑ سکا۔ تو عمر صاحب نے اعلان کیا اس حیوان کو چھوڑ دو، اس گھوڑے کو چھوڑ دو، کیا کرتا ہے ہم تماشا دیکھیں گے، کیا کرتا ہے، آخر کہاں جائے گا، کرے گا کیا، دیکھو تو صحیح۔ تو پورے فوجی ادھر ادھر ہو گئے اور حسین کا گوڑا کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا، سب نے تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ حسین کا گوڑا، راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ حسین کے گھوڑے ذوالجنا نے چاروں طرف ایک نظر ڈالی، ایک دفعہ آسمان کی طرف سر بلند کیا اور ہنہناتے ہوئے قتلگاہ تک پہنچ گیا، قتلگاہ پہنچ گیا، قتلگاہ پہنچتے ہوئے گھٹنوں کے بل، خود کو گھٹنوں کے بل گراتے ہوئے حسین کی لاش پر گیا، حسین کی لاش پر گیا، دانتوں پر، حسین کے بدن پر وہ تیرہائے پیوستہ کو یکان یکان نکالنا شروع کر دیا، یکان یکان نکالنا شروع کر دیا۔ ہم دیکھتے رہے، جب پورے تیروں کو نکال دیا، جب تیروں کو نکال دیا تو کیا کر دیا، اس گھوڑے نے اپنے چہرے کو صاحب کے خون میں مل دیا، صاحب کے خون میں رنگین کر دیا، بال کو حسین کے خون میں رنگین کر دیا، سر اٹھایا، ہنہناتے ہوئے خیموں کی طرف دوڑا، خیموں کی طرف دوڑا۔ جب خیموں تک پہنچا، عزادارو جب ہنہنانے کی آواز سیدانیوں نے سنی، خیمگاہ سے باہر آئی، دیکھا حسین کا گھوڑا حسین سے خالی آیا ہے، ارے چہرہ حسین کے خون میں رنگین ہے۔ اب گھوڑے نے کہا، گھوڑے سنانے آیا، کوئی سنانے والا نہیں تھا۔ گھوڑا کہتا ہے، راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا تو حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ آئی اور یہ گھوڑے کی گردن پکڑی، کہا گھوڑا میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں چھوڑ کر آیا ہے۔ عزیزو دنیا میں کوئی مورث جاتا ہے تو پرسہ دینا ہے، لیکن کربلا میں اسلام کا دستور مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ عمر صاحب نے حکم کر دیا، اغرقوا بیوت الظالمین، ظالمین کے، ستمگاروں کے خیموں کو جلاؤ۔ جب یہ کہنا تھا
युकद्दिमुहुम शिमर आगे और आग के शोले हाथों में पहुंच गए। अरे खीमू को जलाया गया, खीमू पर आग लगा दी गई, खीमू पर आग लग गई। जैदानिया खीमू में हुसैन के यतीम बच्चे मौजूद है। अभी क्या करना, अभी क्या करना। ज़ैनब खातून फरमाती है, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, दरवाजे पर खड़ी थी, इतने में शकी आया, नेज़े को मेरे कांधे पर मारा, मेरे सर से चादर छीन ली, मेरे सर से चादर छीन ली। इतने में आए, सब खीमे में घुस गए। किसी ने हुसैना के कान से बालियां छीन ली। उम्म कुलसूम के सर से चादर छीनी गई। उम्म लैला पर तमाचा मारा गया, उम्म लैला पर तमाचा मारा गया। खीमे जल गई। तो उम्म कुलसूम कहती है, जब खीमे जल गए, हमने सारे बच्चों को जमा किया, सारे बच्चों को जमा किया, एक खीमे में इकट्ठे कर लिए। जब वो खीमा जलने लगा तो दूसरा खीमा में हमने जमा किया, वो जलने लगा, तीसरे खीमे में जमा हो गए। आखिर कोई खीमा बाकी न रहा तो ज़ैनब खातून उम्मुल मसाइल सैयद सज्जाद के पास गई और सवाल किया, हुज्जत खुदा बताओ, अब पर्दे का ख्याल करेंगे या बच्चों को बाहर जाने का हुक्म दिया जाए। इमाम सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा ज़ैनब को कहा, फूफी अम्मा अब बच्चों को बाहर जाने का हुक्म दो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, हमने देखा बच्चे हुसैन के यतीम करबला के जमीन में बिखर गए। इतने में मैंने देखा एक बच्ची का कपड़े पर आग लग गई है, कत्लेगाह की तरफ दौड़ रही है, बदन पर आग लग गई है। मुझे रहम आकर आगे बढ़ा, उस बच्ची के नजदीक जाना चाहा, बच्ची जमीन पर खुद को गिरा दिया। मेरी तरफ निगाह की, हाथ जोड़कर कहा, ऐ खुदा, ऐ मर्द खुदा, ऐ खुदा के बंदे, मैं यतीम हूँ, मुझे आदियत न करना। मैंने अपने बाबा खो दिया है, मैं यतीम हूँ, मुझे आदियत न करना। ये कहता है, मैंने कहा मैं अदियत करने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे दिल में रहम आया, मुझे तरस आया, आग जल रही है, चाहता हूँ कि जब आग बुझा दूं। अरे मश्क में पानी था, मैंने बदन पर गिराया, आग बुझ गई। उस छोटी बच्ची ने कहा, ऐ खुदा के बंदे, आपके पास पानी है तो एक घूंट पानी देना। जब ये कहना था, मैंने पानी दिया, कटोरा में पानी दिया। उस बच्ची ने नन्हे हाथों पर कटोरा हाथ में लिया और भागते हुए कत्लेगाह की तरफ चल बसी। मैंने कहा, आप पानी पीना चाहती हो तो पानी पियो ना, जब ये कहना था, उस बच्ची ने कहा, मुन्ना अली असगर की दिल से प्यासा है। अरे मेरे प्यारी अली असगर के मासूम लम्हाए मासूम खुशकीदा है, पिलानी चाहती हूँ, ये कहकर गई, लेकिन जमीन पर गिरकर पानी भी गिर गया। सैयद सज्जाद अंदर सीने में। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक कद बुलंद खातून, खेमे जल रहे हैं, अंदर खीमे में जाती है, बाहर निकलती है, दोबारा जाती है, बाहर निकलती है। ये कहता है, मैंने सोचा शायद कोई कीमती चीज अंदर खीमे में मौजूद है,
نکالنا چاہتی ہے لیکن آگ سے گھبرا کر دوبارہ باہر آتی ہے. میں نے یہ سوچ کر آگے بڑھا, اس خاتون سے پوچھا, اے خاتون یہ کیا ہے, اندر خیمے میں کون سی بڑی قیمتی چیز ہے؟ زینب خاتون نے کیا فرمایا, اے خدا کے بندے, کوئی قیمتی چیز نہیں ہے, بتیجا جل رہا ہے, بتیجا جل رہا ہے, لیکن نکالنا چاہتی ہوں, لیکن میں نے اکیلی نہیں نکال سکتی. حبیب بن مسلم کہتا ہے جب میں بھی اندر گیا تو سید سجاد کا امامہ جل گیا ہے, سید سجاد کا امامہ جل گیا ہے. عزادارو, اب حبیب بن مسلم کہتا ہے میں نے سید سجاد کے پاؤں کو پکڑا, پھوپھی زینب نے سید سجاد کے بازو پکڑے, ہم دونوں نے گویا ایک جنازہ باہر نکال دیا, گویا ایک جنازہ ہم نے باہر نکال دیا. شام غریبان ہے, کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے, اب سارے بچے بکھرے ہوئے ہیں. حبیب ابن مسلم کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا ایک عورت جس کا لباس سبز رنگ کا ہے, کربلا کے بیابان میں گھوم رہی ہے, کوئی چیز کھوئی ہے. میں نے پوچھا جا کر, یا امت اللہ, کس چیز کے پیچھے ہو, کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ اس کنیز نے کہا, اس عورت نے کہا, اے خدا کے بندے, میں اپنا بیٹا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں, اپنا بیٹا علی اصغر کو ڈھونڈ رہی ہوں. ارے حسین, آئے حسین گئے, لیکن حسین کے بچوں کو پرسہ دینے والا نہیں تھا. اتنے میں بکر بن غانم کے قوم میں سے ایک عورت تھی, دیکھا حسین کے خیمے غارت ہو رہے ہیں, حسین کے خیمے غارت ہو رہے ہیں, کسی پر تمانچہ مارا جاتا ہے, کسی پر نیزہ مارا جاتا ہے. یہ عورت یزید کی فوج سے باہر نکلی, ایک تلوار اٹھائی, خیموں کی طرف آگے بڑھی اور کہا, اشقیا, تم نے خیموں کو جلا دیا, لیکن ابھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی کہ زینب خاتون کو تم ہدیت دو گے. لیکن اس کا شوہر آ کر اس کو پلٹ کر واپس لے گیا. عزیزو, زینب خاتون حسین جاتے وقت بچوں کو سونپ دیا ہے, بچوں کو ذمہ دار بنایا تھا. جب آدھی رات ہو گئی, سارے بچے جمع کر دیے گئے, لیکن کوئی 2 بچے نظر نہیں آتے, 2 چھوٹے بچے نظر نہیں آتے. ام کلثوم سے کہا, بہن کلثوم, بھائی کی امانت اب پوری نہیں ہوئی ہے, آؤ جائیں گے. 2 بچوں کے پیچھے جا رہی ہے, دیکھا ایک جاڑا کے نیچے دونوں سوئے ہوئے ہیں, جن کے چہروں پر گولوں کے ٹاپوں کا نشانہ ہے, گولوں کے ٹاپوں کا نشانہ ہے. ارے قتلگاہ کی طرف رخ کیا, بھائی حسین, ان 2 امانتوں کو مفت کی محافظت نہیں کر سکی, 2 امانتوں کی محافظت نہیں کر سکی. ارے عزادارو, جب رات آ گئی, بچوں کو جمع کیا گیا, کوئی خیمہ نہیں ہے جو بچوں کے لیے محافظ ہو, جو بچوں کو اندر رکھا جائے. بیابان میں جمع کیا گیا, زینب خاتون نے پہرا دی, بچوں کے گرد گھوم رہی تھی اور نجف کی طرف رخ کیا. اے بابا, اے حلال مشکلات, آپ کا نام حلال المشاکل ہے, نجف تو دور نہیں ہے نا, آ جاؤ نا,
آ جاؤ نا بیٹی کا پرسہ دو، آ جاؤ نا۔ جب یہ کہنا تھا، اور راوی کہتا ہے ایک سوار نمودار ہوا، زینب خاتون نے کہا کون آتا ہے؟ جب وہ برقعدار نزدیک ہوا، ام المصائب نے کہا اے خدا کے بندے مجھ سے دور ہو جاؤ، ہم ستم رسیدہ ہے، ہم مصیبت رسیدہ ہے، ہم نے بھائیوں کو کھو دیا ہے، ہم نے بیٹوں کو کھو دیا ہے، ہم نے بھتیجوں کو کھو دیا ہے، ہم ماتم زدہ ہے، ہم نے تمانچے کھائے ہیں، دور ہو جانا۔ جب یہ کہنا تھا، اس برقعدار نے چہرے سے برقع کو اٹھایا، کہا بیٹی زینب میرا سلام، بیٹی زینب آپ پر میرا سلام۔ اب بابا آئے، کہا بیٹا، کہا بیٹی، اب بابا آیا ہے، جاؤ بچوں کے ساتھ آرام کر۔ زینب نے کہا بابا جب سے میں نے تمانچہ مارا تو کیا ہوا ہے؟ بابا جب تو کہنا بشیر نے تازیانہ مارا، دیکھو نہ جاؤ، چہرہ کبود ہو گیا ہے، چہرہ درد ہو گیا ہے۔ ہمارا سلام شہیدان کربلا پر، ہمارا سلام علی اکبر پر، ہمارا سلام قاسم راشد پر، ہمارا سلام غازی عباس پر، ہمارا سلام سید سجاد پر، ہمارا سلام زینب پر، ہمارا سلام حسین کی بیٹی سکینہ پر، ہمارا سلام غازیان کربلا پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔